آئیے جانتے ہیں پھانسی کی سزا پانے والے اس دنیا میں کتنے لوگ پھانسی پر لٹکائے گئے مگر ان کی زندگی باقی تھی اور وہ زندہ رہے۔ زندگی کی تار پھانسی سے چھٹکارا ایک حیران کن کہانی۔ ایسا ہوا کہ دنیا میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جہاں انسان نے موت کی سزا پانے کے بلبوتے پر زندہ رہنے کا معجزہ کیا ہو۔ ان واقعات میں نہ صرف ٹیکنیکل خرابی یا تقدیر کا عمل دخل ہوتا ہے بلکہ بعض دفعہ انسانی رحم و کرم، عدالتوں کی مداخلت اور شکار ہونے والا خود کی قوت بقا میں کام آتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ہیں، ہم آپ کو ایک ایک کر کے سنا رہے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی معجزے کی تصویر ہے، ملاپ ہے تاریخ، انصاف، آزمائش اور پھر زندگی کی امید کا۔ یہ واقعہ اس شخص کا ہے جسے ہم فرزند احمد کہتے ہیں۔ احمد نے ایک بھیانک جرم کیا یا اس پر الزام لگایا گیا، انصاف کا دروازہ کھلا، عدالتیں چلیں اور سزا نکل آئی، پھانسی کی سزا۔ پھانسی کا دن طے ہوا، گھنٹہ سناٹا چھایا، لوگوں کا ہجوم جمع ہوا، گلے میں پھندا، قدم ڈراپ ڈور کھٹکا کی جانب، مگر اچانک ہی خرابی۔ معجزاتی واقعات حقیقی دنیا سے۔ یہاں چند تاریخی واقعات ہیں جو احمد جیسی حالت کا سامنا کر چکے ہیں۔ جان بیباکو مب لی۔ انگلینڈ میں 1885 میں لی کو قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا۔ عدالت نے پھانسی کی سزا دی، لیکن جب پھانسی کا وقت آیا تو تھرپ ڈور 3 بار کھلنے میں ناکام رہی، یعنی وہ ڈراپ ڈور نہیں کھلا۔ بالآخر سزا بدل گئی، عمر قید دی گئی۔ این گرین۔ 1650 میں ایک گھریلو ملازمہ پر حمل کا الزام لگا اور اسے پھانسی دی جانے لگی۔ عمل انجام پایا مگر بعد میں ڈاکٹروں نے دیکھا کہ وہ زندہ ہے۔ اس کی جان بچائی گئی، علاج ہوا اور بعد ازاں اسے معافی مل گئی۔ ولیم کراک۔ قرون وسطیٰ کا واقعہ ہے۔ وہ جنگجو تھا، جنگ میں گرفتار ہوا، پھانسی کی سزا سنائی گئی اور پھانسی دی گئی۔ پہلی بار گھاٹ ٹوٹ گئی، یعنی پھانسی کا ڈھانچہ یا داڑھی ٹوٹ گیا۔ نتیجتاً وہ زمین پر گرا، بعد میں کچھ دن بعد دوبارہ زندہ دیکھا گیا۔ وہ ٹھیک ہوا، مزید 18 سال زندگی پائی۔ علی رضا ایران کا واقعہ۔ حال ہی میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک ایرانی شخص علی رضا منشیات کے الزام پر پھانسی ہوئی۔ 12 منٹ بعد اس کو مردہ قرار دے کر لاش خانہ بھیج دیا گیا، مگر اگلی صبح اس کے اہل خانہ نے دیکھا کہ وہ ابھی بھی سانس لے رہا ہے۔ عدالت نے فیصلہ کیا کہ ایک بار پھانسی ہونے کے بعد بھی سزا نافذ کی جائے گی، حالانکہ معافی یا دوبارہ عمل ہو سکتا ہے، قانونی اور اخلاقی اعتبار سے۔ احمد کا معجزہ۔ احمد کو پھانسی گھاٹ پر لایا گیا، پھندا اس کی گردن میں ڈالا گیا۔ لوگ گھاٹ پر جمع تھے مگر پورا عمل کچھ یوں ہوا۔ پھانسی کا طریقہ کار غلط تھا، ڈراپ ڈور نے کام نہیں کیا جیسا کہ جان لی کی حالت میں، یا پھندا کمزور تھا یا لاٹھی ڈھانچہ ٹھیک طرح سے نہیں سمایا گیا تھا، شاید موت ٹھیک سے واقع نہ ہوئی، جیسے سانس کا راستہ مکمل بند نہ ہو، خون کا بہاؤ رکاوٹ کا شکار نہ ہو۔ پھانسی کے بعد لوگ لاش خانے لے گئے مگر اچانک معلوم ہوا کہ احمد سانس لے رہا ہے۔
पायलट विंटाइल ने हरकत महसूस की। गोली की तरह सर्द लुकमे होने के बाद भी दिल धड़क रहा था। बाद का अंजाम। अहमद को फौरी तौर पर डॉक्टर्स का मुआयना हुआ, जख्म ठीक करने की कोशिश की गई। उसके ख़ानदान ने अदालत से दरख्वास्त की कि उसकी सज़ा मुअत्तल की जाए। बाज़ इलाक़ों में ऐसा होता है कि फांसी से बच जाने के बाद सज़ा बदल दी जाती है या मुआफ़ी दी जाती है। मसलन जॉन ली का केस, एन ग्रीन और विलियम ग्राक के वाक़यात में ऐसा ही हुआ कि कम सज़ा हो गई या ज़िंदगी मिल गई। अखलाकी और कानूनी पहलू। ये सवाल पैदा होता है, क्या अदालतें फांसी से बच जाने वाले शख्स को दोबारा फांसी पर लटका सकती हैं? बाज़ मुल्कों में कानून कहता है कि सज़ा तब तक नाफिज की जाए जब तक मौत वाक़ई न हो। ऐसे वाक़यात में दोबारा कार्रवाई हो सकती है, जैसा ईरान का केस। मगर इंसानी हकूक़ के माहिरीन और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की रूह से ऐसा दोबारा कार्रवाइयाँ अक्सर तनाज़े का सबब बनती हैं। अहमद का मौजज़ा न सिर्फ उसकी ज़ात की फ़तह थी, बल्कि एक सवाल भी उठाता है कि इंसाफ की मशीनरी में इंसानी गलतियाँ, तकदीर और किस्मत किस कदर मुदाखलत कर सकती है। कभार मौत भी गलत हिसाब किताब, टेक्निकल कमज़ोरी या महज वक्त की कमी से टल जाती है। लेकिन ये कहानी हमें ये सबक देती है कि ज़िंदगी कभी भी छोटी चीज़ों का नतीजा हो सकती है। एक टूटा हुआ ड्रॉप डोर या सांस का राब्ता या एक इंसान की उम्मीद की रोशनी। ज़िंदगी बहुत कीमती है, हमारी अपनी भी और दूसरों की भी। हम दूसरे लोगों की ज़िंदगी का एहतराम करें, अपने गुस्से पर काबू पाएं। बहुत सारे तरीके हैं अपने मुश्किलात से निकलने के। उन बेहतर तरीक़ों को हम अगर इस्तेमाल करें तो ऐसे किसी मुश्किलात में नहीं आएंगे। इसलिए मेरी दुआ है कि सब दोस्तों, सुनने वालों को कि अल्लाह ताला अपने करम से हम सब को महफूज फरमाए और हमारे मुश्किलात और परेशानियां दूर करे। आप सब दोस्तों ने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, सुना, सब्सक्राइब किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।